السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں حاضر ہوں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم سبق، ہم رفیق، دوست اور ان کے پیر بھائی حضرت داؤد بن محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار شریف پہ۔ یہ مزار روضہ گاؤں کے باہر میں ہے، اور بارہ بنکی ڈسٹرکٹ گزیٹیئر میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس گاؤں کا پہلے نام پہلو مئو تھا، اور اس کا نام روضہ گاؤں اسی وجہ سے پڑا کیونکہ حضرت داؤد بن محمود نے یہاں اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر کے اور تقریباً 40 دن تک چلا کیا اور روزہ رکھا، تو ان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو روضہ کا گاؤں کہا جانے لگا، جو دھیرے دھیرے روضہ گاؤں ہو گیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت کا یہاں روضہ ہے، اس وجہ سے بھی اس گاؤں کا نام روضہ گاؤں ہوا ہو۔ حضرت بہت جلیل القدر بزرگ تھے، اور میرات الاسرار میں حضرت کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ نظام الدین اولیاء، حضرت نظام الدین اولیاء نے آپ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب آپ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملنے ان کے ساتھ اجودھن گئے تھے، تو اجودھن سے واپسی کے وقت چونکہ آپ کی چال بہت تیز تھی، آپ بہت جلدی چلتے تھے، اس وجہ سے آپ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چال میں پچھاڑ دیتے تھے اور آگے نکل جاتے تھے، اور پھر آگے نکل کر آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے، اور نماز پڑھتے پڑھتے ایسا وقت آتا کہ حضرت نظام الدین اولیاء چلتے چلتے آپ تک پہنچ جاتے، اور بنا رکے پھر وہ چلتے رہتے اور آپ کو کراس کر جاتے۔ اس طریقے سے وہ آپ سے آگے نکل جاتے، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ پھر چلنا شروع کرتے اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آگے نکل جاتے، اور پھر اس طرح سے یہ پورا راستہ مکمل کیا، یعنی راستے میں آپ تیزی سے چلتے اور حضرت نظام الدین اولیاء سے آگے نکل کر وہاں نماز پڑھتے، نماز سے فارغ ہوتے، پھر چلنا شروع کرتے۔ تو اس سے عبادت کے لیے عبادت میں جو آپ غرق تھے اس کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے بڑے عابد تھے اور نماز کے پابند تھے۔ اس کے علاوہ میرات الاسرار شریف میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اودھ میں ایک کپڑے کا بیپاری تھا، اس کا لڑکا بہت بیمار ہو گیا تھا اور اس کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں تھی۔ حضرت اس کے پاس گئے، یا وہ حضرت کے پاس آیا، حضرت کا عقیدت مند تھا، اور اس نے حضرت سے کہا کہ حضور دعا کر دیں کہ میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اگر اس کو تندرست کر دوں گا تو تم اس کے بدلے میں شکرانے کے طور پر کیا دو گے؟ تو اس نے کہا کہ حضور جیسا آپ حکم فرمائیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ تمہیں اپنا جو بھی تمہارے پاس دولت ہے اس کا 1/3 ہمیں دینا پڑے گا۔ وہ شخص راضی ہو گیا۔ حضرت نے اس کے بیٹے کے پاس جا کر کہا کہ تندرست ہو جا، اور وہ شخص اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس جو تاجر تھا کپڑے کا، اس نے آپ کو دولت کا 1/3 حصہ دے دیا، اور آپ وہاں سے چلے اور سب تقسیم کر دیا غریبوں میں، تو اپنے پاس کچھ بھی جمع کر کے نہ رکھا۔ اس کے علاوہ آپ کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ آپ عبادت کے لیے جنگلوں کی طرف نکل جاتے، اور جب آپ عبادت کرنا شروع کرتے تو ہرن آپ کو گھیر لیا کرتے اور آپ کو ٹکٹکی لگا کر دیکھتے۔ آپ کے مقام اور مرتبے کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ لطائف اشرفی میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے لیے یہاں آئے اور آپ کے لیے یہاں پر چلہ فرمایا۔ اسی لیے کہ چھوجا شریف میں جو مزار شریف ہے، یعنی حضرت سلطان جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اپنے مریدوں کو وصیت فرمائی تھی کہ تم جب بھی موقع ملے حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو اور یہاں پر فیض و برکات حاصل کیا کرو۔ حضرت فرماتے ہیں آپ لطائف اشرفی میں یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رحمت و انوار کی بارش ہوتی ہے، لیکن دیکھنے والوں کے لیے نگاہ شرط ہے۔ آپ حضرت شیخ سیاح رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مزار رودولی شریف کے محلہ سفیانہ میں ہے، ان کے بہت اچھے دوست تھے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے آ گئے تھے اور آپ کے بعد حضرت شیخ سیاح سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے، اور دونوں میں بہت اچھی دوستی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت داؤد بن محمود نے کہا کہ تم اپنا حجرہ ایسی جگہ بناؤ کہ جہاں سے تمہارے حجرے کا چراغ مجھے دکھائی پڑے۔ اسی لیے انہوں نے سفیانہ محلے میں اونچے ٹیلے پر اپنی مزار بنائی، اپنا رہائش اختیار کیا، اور حضرت یہاں اپنی رہائش اختیار کیے۔ آپ ابھی مزار شریف کے آس پاس کا علاقہ دیکھ لیں، کتنی ہریالی اور کتنی خوبصورتی ہے۔ یہ دیکھیے، وہ جو میرات الاسرار میں جس حوض کا ذکر ہے، شاید یہ حوض